شیرازی کا ایک شعر ہے، غالباً شیرازی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، گبرو کافرو گر بت پرستی باز آ، این بارگاہ نومیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ۔ وہ کہتے ہیں لوٹ آ، واپس آ جا۔ باز آ فارسی زبان میں واپس آ جا، واپس آ جا۔ تو مجوسی ہے، تو کافر ہے، تو بت پرست ہے، کچھ بھی ہے، تو واپس آ جا، واپس آ جا۔ تو 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے تب بھی واپس آ جا۔ یہ بارگاہ نا امیدی والی بارگاہ نہیں ہے، بس لوٹ آ۔ اس کو ذہن میں رکھ کر یہ حدیث سماعت فرمائیے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7948۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجلا اذنب ذنبا، ایک شخص نے گناہ کر لیا، اس سے گناہ ہو گیا، اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی۔ یہ ندامت ہر ایک کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، گناہ کے بعد ندامت کا پیدا ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کا بہت بڑا احسان، ورنہ وہ ہر ایک کو گناہ کے بعد یہ توفیق نہیں دیتا کہ احساس ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان رجلا اذنب ذنبا فقال ربی انی اذنبت ذنبا، ایک شخص نے گناہ کر لیا، اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی پشیمانی ہوئی، تو وہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عبدی عمیل ذنبا، میرے بندے سے گناہ ہو گیا، پر میرے بندے کو یہ پتہ ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا بھی ہے، جو پکڑتا بھی ہے۔ قد غفرت لعبدی، سنو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ ہے کہ پھر کچھ عرصہ تک وہ رکا رہتا ہے، اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، پھر اس سے شامت اعمال پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد پھر ندامت پیدا ہوتی ہے، پھر کہتا ہے اذنب ذنبا انی عملت ذنبا فاغفرہ، اے اللہ میں نے گناہ کر لیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو مجھے بخش دے، تو بخشنے والا ہے۔ فقال تبارک و تعالی علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی مالک ہے جو اس کے گناہ بھی بخشتا ہے، اس کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو قد غفرت لعبدی، گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر حدیث میں آتا ہے پھر کچھ عرصہ وہ رکا رہتا ہے، پھر کچھ عرصہ رکے رہنے کے بعد پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، میرے رب میں نے گناہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ پھر یہی فرماتا ہے میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کو کوئی بخشنے والا ہے، اس کو کوئی پکڑنے والا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ چوتھی بار پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، پھر وہی جملہ عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر جواباً وہی ارشاد فرماتا ہے۔ حدیث کا آخری جملہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لعبدی، میں نے اس کو بخش دیا ہے، فلیعمل ما شاء۔ اس جملے کے بارے میں شیخ سندی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب تک یہ توبہ کرتا رہے گا میرے پاس آتا رہے گا، میں بخشتا رہوں۔ اے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، بس یہ جو چاہے کرتا رہے، گناہ ہو جائے آ جائے میرے پاس آ جائے، مجھ سے آ کر توبہ کر لے، معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں۔ کتنا حسین ترین جملہ ہے یہ کہ انہ یغفر لہ ما یعمل ما دام یستغفر۔ شیخ سندی فرماتے ہیں اللہ ترغیب دلا رہا ہے کہ اے بندے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اس پر ڈٹنا، اس پر قائم رہنا یہ نقصان والی بات ہے۔ انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، غلطی ہو جائے پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یوں اس لیے کہا این بارگاہ نومیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ، یہ بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ تھوڑی ہے،
یہ بارگاہ نا امیدی والی بارگاہ تھوڑی ہے، اس بارگاہ کے بارے تو رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتاؤ، میرے بندوں کو بتائیے، یا عبادی کہ اے بندو اگر تم سے گناہ ہو گیا، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہونا، لا تیأسوا، یہ جملہ قرآن میں بھی آیا، مایوس نہ ہو۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا مایوس تو کافر ہوا کرتے ہیں، یہ تو کافروں کا کام ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا، اسے رب کا دربار جو ہے اس کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا بخشنے والا ہے کہ جب اس کو پکارا جائے اپنے گناہ کے بارے میں یہ احساس ندامت پیدا ہو جائے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے ایک حدیث تھی جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے سوال کیا کہ کسی نے پوچھا تھا ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ مجھے تو یہ بات پتہ چلی ہے کہ ایک نیکی جو ہے اس کا 10 لاکھ گنا ثواب ملتا۔ ابو ہریرہ فرمانے لگے اوے یہ تو تھوڑا ہے، مجھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نیکی کا 20 لاکھ گنا بھی ثواب ملتا، تو 10 لاکھ کی بات کر رہا، تو 10 لاکھ کی بات کرتا، میں نے تو حضور سے سنا ہے کہ ایک نیکی کا 20 لاکھ گنا ثواب بھی مل جاتا۔ قرآن کیا فرما رہا، یہ 10-20 کو چھوڑیے، قرآن نے کہا میں نیکو جو صبر کرنے والے ان کو تو بے حساب اجر دیتا ہوں، انما یوفی الصابرون، جو صبر کرنے والے ہیں ان کا تو اجر ہی بے حساب۔ یہ 10-20 کی تو بات ہی کوئی۔ تو مالک جب کرم کرنے پر آئے تو نہ صرف وہ گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے، تو کتنا کریم رب۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھے، ہم اس کے فرما بردار بنے رہیں، ہم بھی اور ہماری ساری آنے والی نسلیں بھی اس کی فرما بردار ہیں، آمین ثم آمین۔